بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی آدمی قرآن پڑھتا ہو پھر اسے بھول جائے تو قیامت کے دن وہ اللہ سے مجزوم ہو کر ملے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو سورۃ الفرقان پڑھتے سنا۔ وہ اس طریقے سے ہٹ کر پڑھ رہے تھے جس طرح میں پڑھتا تھا، حالانکہ مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا تھا تو قریب تھا کہ میں ان پر جلدی کر بیٹھوں، لیکن میں نے انہیں مہلت دی اور پڑھنے دیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو گئے تو میں نے ان کی چادر پکڑ کر انہیں گھسیٹا اور انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے انہیں سورۃ الفرقان اس کے برعکس پڑھتے سنا ہے جس طرح آپ نے مجھے سکھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہشام سے فرمایا، تم پڑھو۔ انہوں نے ویسے ہی پڑھا جیسے میں نے پڑھتے سنا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر مجھ سے فرمایا، تم پڑھو۔ میں نے بھی پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا، قرآن مجید 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، لہٰذا جس طرح آسان لگے پڑھ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی غفار کے تالاب کے پاس تھے کہ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اللہ عز و جل آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنی امت کو ایک حرف پر قرآن پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے اس کی بخشش اور مغفرت مانگتا ہوں، میری امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اسی طرح سے کہا یہاں تک کہ معاملہ 7 حرفوں تک پہنچ گیا، تو انہوں نے کہا، اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنی امت کو 7 حرفوں پر پڑھائیں، لہٰذا اب وہ جس حرف پر بھی پڑھیں گے وہ صحیح ہوگا۔ سعد رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میرے والد نے مجھے کہتے سنا، اے اللہ، میں تجھ سے جنت کا اور اس کی نعمتوں، لذتوں اور فلاں فلاں چیزوں کا سوال کرتا ہوں، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم سے، اس کی زنجیروں سے، اس کے توقوں سے اور فلاں فلاں بلاؤں سے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا، میرے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، عن قریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دعاؤں میں مبالغہ اور حد سے تجاوز کریں گے، لہٰذا تم بچو کہ کہیں تم بھی ان میں سے نہ ہو جاؤ۔ جب تمہیں جنت ملے گی تو اس کی ساری نعمتیں خود ہی مل جائیں گی، اور اگر تم جہنم سے بچا لیے گئے تو اس کی تمام بلاؤں سے خود بخود بچا لیے جاؤ گے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔